मेरे करीब आइए, और करीब, क्योंकि जितने ध्यान से आप देखेंगे उतना ही आपको बेवकूफ बनाना आसान होगा। क्योंकि देखते वक्त आपकी नजर तो मुझ पर होती है, लेकिन आप मुझे देख नहीं रहे होते। आप सर्च कर रहे होते हैं अपने जवाब के लिए। मेरा काम है कि आप उस खास वक्त में अपना सबसे कीमती तोहफा मुझे दें, वो है आपकी तवज्जो। मैं उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इस ताश को फ्लिप करूंगा और आपको एक कार्ड देखना है। ये वाला नहीं, ये तो मुझे पता है। बड़े ध्यान से देखिए। ये तो काफी तेज था। आई थिंक तुम रेडी हो? ओके। नजर आया तुम्हें? हाँ। तुम्हारे जहन में है? हाँ। क्या तुम्हें तुम्हारा कार्ड यहाँ नजर आ रहा है? नहीं। इसलिए क्योंकि तुम बहुत गौर कर रही हो, और इसी बात से मैं मना करता रहा हूँ। जितना तुम गौर से देखोगी उतना ही कम देखोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे माशरे में ऐसे लोग कसरत से पाए जाते हैं जो करामात के नाम पर कुछ करतब तो दिखाकर आम इंसानों को मरऊब तो करते ही हैं, इनकी दौलत भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारे सामने कभी बाबा, कभी पीर तो कभी फ़कीर बनकर ज़ाहिर होते हैं। मजहबी लिबास में मलबूस इन मजहबी जादूगरों की कहानियाँ तो आपने सुन ही रखी होंगी। इस वीडियो में हमारा मकसद उनके उस करतब की तरफ तवज्जो दिलाना है जिसे मजहबी रंग दिया जाता है, जिसके बाद एक सादा लोह इंसान किसी भी शख्स से मरऊब होकर उसका ग़ुलाम बन जाता है। खारजी कायनात के मुताल्लिक़ बहुत कुछ मालूम कर लेने के बावजूद इंसान अभी तक अपने मुताल्लिक़ बहुत कम मालूम कर सका है। शायद इसे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या क्या क़ुव्वतें और सलाहियतें हैं और इनकी वसअतें क्या हैं। अंदरूनी क़ुव्वतें तो एक तरफ, इसकी जिस्मानी क़ुव्वतें भी इंसान को हैरान कर देती हैं। बड़े बड़े पहलवान और सर्कस के बाज़ीगर वो कुछ कर दिखाते हैं जिनसे नाज़रीन हैरत में गुम हो जाते हैं, लेकिन चूँकि वो महसूस तौर पर सामने आता है इसलिए इससे हम लुत्फ़ अंदोज़ तो होते हैं, हमारी अक्ल व फ़िक्र मफलूज नहीं होती। लेकिन जब किसी से कोई ऐसा कारनामा सरज़द हो जाए जिसका महसूस सबब हमारी समझ में न आए तो वहाँ हमारी अक्ल मफलूज हो जाती है, और यहीं से मजहबी जादूगरों का खेल शुरू होता है। क़ुव्वत ख़याल, क़ुव्वत फ़िक्र, क़ुव्वत इरादा कमोबेश हर इंसान में मौजूद होती हैं, जिसे परवान चढ़ाकर इंसान दूसरे इंसान की अक्ल को मफलूज करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। अहद कदीम में जब इंसान फितरत की क़ुव्वतों को देवी देवताओं की तरफ मंसूब करके इनके सामने सजदा रेज़ होता था, इस अहद को उलमाए इल्मुल इंसान अहद परस्तिश कहकर पुकारते हैं। इसके बाद के ज़माने को जिसमें इस किस्म के फ़ौक़ुल बशर इंसान सामने आए, ऐसे अहद को अहद सहर से ताबीर किया जाता है, और सहर इस दौर से लेकर आज तक इंसान के आसाब पर मुसल्लत चला आ रहा है। उलमाए नफ्सियात की तहकीक के मुताबिक इंसान की क़ुव्वत इरादी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। गालिब क़ुव्वत इरादी वाला इंसान अपने से कमज़ोर क़ुव्वत इरादी वाले इंसान को अपनी क़ुव्वत से मुतासिर कर सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि इसके हवास इसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने लग जाते हैं, यानी इसकी आँखें वही कुछ देखती हैं जो ये दिखाना चाहता है, और इसके कान वही कुछ सुनते हैं जो ये सुनाना चाहता है, यानी इंसान के हवास इसके जहन के ताबे हो जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस क़ुव्वत का गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके नताइज भी देखते हैं, मगर हम में से अक्सर को ये इल्म नहीं होता कि हमने इस क़ुव्वत को जुज़वी तौर पर इस्तेमाल किया है। मसलन जब कभी कोई बच्चा गिर जाए और चोट की शिद्दत से तिलमिलाने लगे तो फ़ौरन हम उसे उठाकर इसके रुझान को मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं।
اس سے کہتے ہیں وہ دیکھو کار جا رہی ہے یا پرندہ اڑ رہا ہے، یا پھر اسے کسی چیز کا لالچ دیتے ہیں اور بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح بچے کی چوٹ کی نوعیت بدل جاتی ہے، یا چیز کی لالچ اس کے درد کی شدت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ بچے کے ذہن کو اس درد کی جانب سے بے بہرا کر دیتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ چوٹ لگی، بچہ رویا بھی، مگر اتنی جلدی چوٹ کا احساس کیوں کر ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے بچے کو جزوی طور پر ہپنوٹائز کیا تھا۔ کئی لوگ کالی بلی کے راستہ کاٹنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو توہم پرستی کہتے ہیں، مگر اکثر دیکھا گیا ہے یہ کالی بلی ضرور گل کھلاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی گئی کہ آخر یہ کالی بلی کیا چیز ہے جس کا راستہ کاٹنے پر کام خراب ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کالی بلی ہی تھی، یا انسان کا اپنا ذہن اس سے وہ کام خراب کروا دیتا ہے؟ اگر کہا جائے کہ انسان کا اپنا ذہن ہی اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تو پھر اس ذہن کی قوت سے منکر ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ مصنوعی خیالات پر یقین حقیقی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کو یہ تجربہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا کہ آپ نے رات کو کوئی کہانی سنی یا کتاب پڑھی جس میں سانپوں کے زہریلے پن کا ذکر تھا۔ پھر آپ اس جگہ سے اٹھ کر کسی دوسرے تاریک کمرے میں گئے اور آپ کو یکایک محسوس ہوا کہ یہاں پر سانپ ہے، اور آپ سہم گئے، آپ کا سانس تیز ہو گیا۔ پھر آپ نے لائٹ جلا کر دیکھا تو وہاں بجائے سانپ کے رسی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ اچھا بھلا انسان بھی ہارر فلمیں دیکھ کر اکیلے میں اندھیرے سے ڈرنے لگتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے جو کچھ اس نے فلم میں دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی بلکہ اداکاری تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ فلم کو خود پر اثر انداز کر لیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی دوسرے کو جزوی طور پر ہپنوٹائز کرتے ہیں، جیسے بچے کو چوٹ لگنے کے باوجود اسے درد کے احساس سے بے بہرا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ خود کو ہی جزوی طور پر ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، جیسے سانپ کی کہانیاں سننے کے بعد یا ہارر فلمیں دیکھنے کے بعد اندھیرے میں اسی چیز کو اپنے ذہن پر طاری کر لینا۔ ماہرین علم النفسیات اس قوت ارادی کے ذریعے ذہنی اور اعصابی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ بالخصوص امریکہ کے ہسپتالوں میں ہپنوٹزم کے ذریعے مریض کے احساس کو معطل کر کے اس طرح بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں کہ مریض کو درد کا احساس تو ایک طرف، اس کا علم تک نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے نہ روحانیت کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ کرامات کہہ کر پکارتے ہیں۔ فادر آف امریکن سائیکولوجی ولیم جیمز کہتا ہے کہ جس شخص پر ہپنوٹزم کا عمل کیا جائے، تم اسے کہو کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد تم فلاں کام کرنا، بس وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ٹھیک اسی وقت وہ کام انجام دے گا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے قطعاً یاد نہ ہوگا کہ اسے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ اس کے لیے وجوہات بھی بیان کرے گا۔ اگر نیند کی حالت میں اس سے کہا جائے کہ اٹھنے کے بعد تم فلاں چیز دیکھنا اور فلاں بات سننا، تو وہ ٹھیک اس وقت حالت بیداری میں وہ چیز دیکھے گا اور وہ بات سنے گا۔ ولیم جیمز نے اس قسم کے تجربات قریب 100 سال پہلے ریکارڈ کیے تھے۔ اس 100 سال کے عرصے میں ہپنوٹزم کہیں کا کہیں جا پہنچا ہے۔ ویڈیو کی ابتدا میں ایک فلم کا سین آپ کو دکھایا گیا جس میں ایک لڑکی میجیشین کے کہنے پر 7 نمبر منتخب کرتی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو وہ 7 نمبر خود منتخب نہیں کرتی، بلکہ لڑکی کو 7 نمبر منتخب کروایا جاتا ہے۔ وہ وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہی معاملہ عام زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ درپیش آتا ہے۔ انہیں کوئی بابا، پیر یا فقیر وہ بات بتا دیتا ہے جو اس انسان نے دیکھی ہوتی ہے، اور اس کی معلومات کے حساب سے بابا نے نہیں دیکھی ہوتی، یا وہ بات سنا دیتا ہے جو اس انسان نے سنی ہوتی ہے اور اس کی معلومات کے مطابق بابا نے نہیں سنی ہوتی۔ وہ انسان اس بابا سے وہ بات سنتے ہی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
کہ یہ بات انہیں کیسے معلوم چلی، جبکہ وہ انسان وہی دیکھتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے اور وہی سنتا ہے جو اسے سنایا جاتا ہے۔ ان مذہبی جادوگروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت علم حاصل کر کے اور کچھ ریاضتوں کے ذریعے اپنی قوت ارادی کو پروان چڑھا لیتے ہیں اور پھر اپنے گرد مجمع لگانے کے لیے اسٹیج سجاتے ہیں۔ وہ انہیں وہ کچھ دکھاتے ہیں جس سے ان کی عقل و فکر مفلوج ہو جاتی ہے، جس کی وجوہات کا جاننا ایک عام انسان کے لیے محال ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیسے کر دکھایا۔ قانون وہی ہے کہ غالب قوت ارادی والا انسان اپنے سے کمزور قوت ارادی والے انسان کو اپنی قوت سے متاثر کر سکتا ہے۔ اس کا کسی قسم کا تعلق کرامات یا روحانیات سے ہرگز نہیں ہوتا۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ مائنڈ گیم کی سیریز سے جڑنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔